جادو کی علامات کیا کیا ہیں؟ جادو کا علاج کیا ہے؟ جس انسان پر جادو کیا گیا ہو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ جس انسان مرد یا عورت پر جادو ہوا ہو 4 قسم کے خواب ضرور آتے ہیں۔ اگر یہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، سامعین، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اچانک ایسی تبدیلی دیکھی ہے جو سمجھ سے باہر ہو؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو لیکن ایک دم سے حالات کا رخ بدل دیا جائے، گھر میں سکون ختم ہو جائے، رزق میں برکت نہ رہے، جسمانی صحت بگڑنے لگے، دل عبادت کی طرف مائل نہ ہو اور ذہن ہر وقت ایک انجانی بے چینی میں گرفتار رہے۔ آپ چاہیں تو خوشی کو اپنی زندگی میں لانا، لیکن خوشی آتے آتے واپس پلٹ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سکون آئے مگر سکون دور بھاگتا محسوس ہو۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور اسی لمحے دل کی گہرائی سے ایک خیال جنم لیتا ہے، کہیں یہ جادو تو نہیں؟ جادو ایک ایسی پوشیدہ زنجیر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں، روح کو قید کر لیتی ہے۔ جادو زد انسان کو کچھ خواب بار بار آنے لگتے ہیں۔ یہ خواب عام خواب نہیں ہوتے، یہ خواب ایک نشانی ہوتے ہیں، ایک پیغام ہوتے ہیں کہ کوئی پوشیدہ دشمن تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رہے 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ خواب آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو کمزور کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ کوئی قوت تمہارے سکون کو چھین رہی ہے۔ اگر یہ خواب لگاتار آ رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ حقیقت جانیں اور علاج کی طرف بڑھیں، کیونکہ یہ خواب ایک وار رنگ کہ دشمن نے وار کیا ہے، اور اب وقت ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ جب کسی پر جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ خواب کی دنیا میں ایسی حقیقتوں سے گزرتا ہے جو عام انسانوں کو کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ خواب اس کے لاشعور کی زبان بن جاتے ہیں، اور جو دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں ایک علامت ہوتی ہے۔ پہلا خواب جو اکثر جادو زدہ انسان کو آتا ہے وہ ہے ویرانی اور سنسان جگہوں کا خواب۔ آپ خود کو کسی سنسان جنگل میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی اندھیری گلی میں، کبھی کسی پرانی ٹوٹی ہوئی عمارت میں اکیلے کھڑے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہیں گم ہو گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس خوف اور تنہائی۔ یہ خواب اس بات کا پیغام ہے کہ آپ کسی روحانی طاقت کمزور ہو رہی ہے اور کوئی ناپاک اثر آپ کو تنہا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان لڑکی جس کا نام تھا عائشہ، وہ ایک عام سی زندگی گزار رہی تھی، پڑھائی کرتی، گھر کا خیال رکھتی اور عام دنوں کی طرح رات کو سکون سے سو جاتی۔ لیکن ایک دن اچانک اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اس رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر کھڑی ہے۔ محل کے دوار پر پرانی اینٹوں سے بنے تھے، جگہ جگہ دراڑیں تھی، سب کچھ اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ محل کے گرد کوئی آباد بستی نہیں تھی، دور دور تک بس سنسان میدان اور خشک درخت تھے۔ عائشہ آگے بڑھی، محل کے اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا اور اس کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ چاروں طرف اندھیرا، خاموشی اور عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ محترم ناظرین اور میری پیاری بہنیں، اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ محل کے اندر چلتی رہی، قدموں کی آواز گونج رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ محل کے پنجوں بیچ ایک پرانا سا کمرہ ہے۔
کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر گئی اور جیسے ہی اندر قدم رکھا تو کمرے کی دیواروں پر کالے دھبے، عجیب نشان اور پرانی تصاویریں لٹکی ہوئی تھی۔ عائشہ کا دل دھک سے رک گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ مڑی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے سنا کسی کی سرگوشی کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی اس کے کان کے قریب کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ وہ خوف سے دوڑی، باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن محل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ دوڑتی رہی، چلاتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اچانک ایک کالے سائے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چینکتی ہوئی جاگ اٹھی۔ جاگنے کے بعد بھی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا اور دل میں ایک انجان خوف تھا۔ یہ خواب ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر رات دوبارہ آنے لگا۔ کبھی وہ محل کسی اور شکل میں نظر آتا، کبھی سنسان جنگل، کبھی پرانی قبرستان، کبھی ویران ہمیشہ ہوتی۔ اور پھر اس کے دن بھی بگڑنے لگے، زندگی میں رکاوٹیں بڑھنے لگی، طبیعت بوجھل رہنے لگی۔ تب ایک عالم دین نے اسے بتایا کہ ویرانی اور سنسان جگہوں کے خواب بار بار آنا جادو کی ایک واضح علامت ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہاں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دوسرا خواب پہلے خواب سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی کالا کتا کاٹنے دوڑتا ہے، کبھی سانپ آپ کے جسم کے گرد لپٹ جاتا ہے، کبھی کوئی درندہ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جانور بار بار آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خواب ظاہر کرتا ہے جادو کرنے والے نے شیطانی طاقتوں کو اپنے خلاف استعمال کیا ہے اور آپ کی توانائی کو ختم کر رہی ہیں۔ ہاں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ حنزلہ ایک نیک دل لڑکی تھی، مگر پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ رات کو جیسے ہی آنکھ لگتی، خوابوں میں ایک خوفناک منظر شروع ہو جاتا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پرانی گلی سے گزر رہی ہے۔ گلی میں اندھیرا تھا اور چاروں طرف ویرانی کا سایہ تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری سانس لینے کی آواز آئی۔ جب وہ مڑی تو دیکھا ایک بڑا سا کالا کتا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ، دانت لمبے اور نکیلے اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ کتا دھاڑتے ہوئے اس کی طرف دوڑا۔ حنزلہ ڈرتی ہوئی بھاگی، مگر کتا جتنا وہ بھاگتی اتنا قریب آتا۔ وہ چیخی، مگر آواز اس کے گلے میں دب گئی۔ اچانک سامنے سے ایک کالا سانپ نکل آیا اور اس کے پیروں کے گرد لپٹ گیا۔ سانپ کے سرد جسم نے اس کی جان نکال دی۔ وہ جتنی کوشش کرتی بچنے کی، اتنا ہی وہ دونوں جانور اس کے قریب آتے جاتے۔ آخرکار کسی نامعلوم سائے کی آواز آئی، تم سے بچنا ممکن نہیں، تم پر وار ہو چکا ہے۔ اور وہ چیختی ہوئی جاگ گئی۔ یہ خواب ایک دن کا نہ رہا، بلکہ ہر رات بار بار آنے لگا۔ کبھی کالا کتا، کبھی سانپ، کبھی کوئی خوفناک درندہ اس کے پیچھے لگ جاتا۔ آخرکار ایک عالم دین نے اسے بتایا کہ یہ جادو کی علامت ہے۔ ہاں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تیسرا خواب دل کی مزید بوجھل کر دیتا ہے۔ آپ خواب میں گندگی دیکھتے ہیں، باتھ روم ناپاکی جگہیں، گندے تالاب، کالے بدبودار پانی کے حوض۔ کبھی آپ خود کو ان جگہوں پر چلتے دیکھتے ہو، کبھی ان میں گر جاتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہیں کہ ناپاک اثرات آپ کے قریب ہیں اور آپ کی زندگی میں روحانی آلودگی پیدا ہو چکی ہے۔ محترم ناظرین، چوتھا خواب سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو جادوگر، جنات یا عجیب و غریب سائے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی سایہ آپ کو گھورتا ہے، کبھی آپ کسی نامعلوم وقت کے سامنے بے بس
کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہیں کہ آپ پر جادو یا جنات کا اثر ہے، اور یہ خواب لگاتار آنا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، جادو چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور کچھ نہیں۔ یہ شیطانی وار انسان کے سکون کو چھین سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کے سامنے بے بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے پاک کلام سے اس کا توڑ کیا۔ اسی لیے جادو کے علاج کے لیے سب سے پہلی اور سب سے مضبوط ڈال قرآن مجید ہے۔ جب یہ 4 خواب بار بار آنے لگے تو خاموش نہ رہیں، کیونکہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے اور اب علاج کا وقت آ گیا ہے۔ جادو کا علاج بہت آسان مگر پختہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ آیت الکرسی اللہ کے عرش اور اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہے اور ہر باطن کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ یہ 2 آیت ہر برائی کے خلاف کافی ہیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیت پڑھیں، وہی آیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں پڑھی تھی۔ پھر 7 مرتبہ آخری 3 صورتیں یعنی اخلاص، فلق اور ناس پڑھیں، کیونکہ یہی وہ صورتیں ہیں جو ہر قسم کے شر اور جادو کے اثر کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ سب پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پر دم کر کے صبح اور شام وہ پانی پئیں۔ یہ عمل روزانہ کریں حتیٰ کہ یہ علامات ختم ہو جائیں اور خوابوں میں سکون واپس آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، علاج کے وقت دل میں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ جادو کا وار کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ وہ خواب جو بار بار آپ کو ڈراتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، مگر قرآن مجید کا علاج ہر جادو کا توڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جادو کی شر سے اور شیطان کے شر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔